اتوار کے دن ہم کوہاٹ میں انشاءاللہ تعالی ایک اور جلسہ کریں گے جس میں ڈی جی ایس پی آر صاحب کو بتائیں گے کہ قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی۔ یہ مجھ سے پہلے جس طرح بات کی گئی ہے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری منتخب حکومت گرائی، پھر بھی ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، پھر بھی ہم نے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا، پھر بھی ہم حکومت کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس اداروں کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے نشان چینا، پھر بھی ہم جو ہے ملک کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس ملک کی ریاست نے 26 نومبر کو ہمیں لاشیں دی، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، پھر بھی ہم نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا، پھر بھی ہم ریاست کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن جو آپ کی غلط فہمی ہے، یہ جو آپ کی سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ہتھ کنڈوں سے آپ ہمیں ڈرا سکیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ میں سی ایم صاحب سے ایک گلہ ہے، سی ایم صاحب اس جگہ پر جو ہم نے جلسے کا اعلان کیا تھا تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں آئی تھی۔ جب ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی تو آپ کو یہ جگہ تبدیل کرنا چاہیے تھا، آپ کو آرمی اسٹیڈیم میں جلسہ اناؤنس کرنا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلے یہاں تو جتنے لوگ یہاں ہیں اتنے جو ہے باہر ہے۔ اور میری قیادت انشاءاللہ تعالی آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ پشاور نے ثابت کر دیا کہ عمران خان جو ہے وہ انشورنس پالیسی ہے اس ملک کی۔ کل جو 2 پریس کانفرنس آپ نے کیے اور آپ نے اس پہ دونوں پریس کانفرنس میں آپ نے عمران خان سے شروع کیا، آپ نے عمران خان پہ ختم کیا، آپ نے عمران خان کو سیکورٹی تھریٹ کہا۔ آج پاکستان کی عوام نے آپ کے بیانیے کو دفن کر دیا ہے۔ عمران خان پاکستان کی سیکورٹی کی تھریٹ نہیں، انشورنس پالیسی ہے۔ عمران خان اور پاکستان لازم الملزوم ہے۔ عمران خان 24 کروڑ عوام کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عمران خان ہر جوان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عمران خان میرے روح میں دوڑ رہا ہے۔ اور آپ نے جو سہیل آفریدی کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ سے ہم معافی منگوائیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہم آپ سے جواب لیں گے۔ آپ نے این ایف سی کا ہم سے حق چھینا، آپ روز ہمیں مارتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ نوجوانوں کا جم غفیر، اس کے احساسات اسٹیج پر موجود قائدین سے، تحریک انصاف کے اور تحریک تحفظ آئین کے، ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈی چوک کی جانب چلا جائے۔ ہم آپ کے ان احساسات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مقدمہ
صرف تحریک انصاف کا مقدمہ نہیں ہے، یہ مقدمہ صرف اہلیان خیبر پختونخوا کا مقدمہ نہیں ہے۔ آج آپ کے محبوب رہنما عمران خان صاحب اگر 2 سال سے جیل کاٹ رہے ہیں، اگر وہ جھکے نہیں، انہوں نے تمام سختیاں برداشت کی، ان کے خاندان نے، ان کی جماعت نے، ان کے ساتھیوں نے اگر یہ تمام سختیاں برداشت کی تو اس ملک اور اس ملک کے عوام کے لیے وہ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ٹولہ اس ملک پر نافذ کر دیا گیا ہے 8 فروری کے دھاندلی زدہ الیکشنوں کے بعد، اس ٹولے نے جب سے یہ اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے، اس ملک کی عوام کو کیا دیا؟ آپ اطمینان رکھیے، یہ آپ کے احساسات اور یہ آپ کے جذبات تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب، جن کے اوپر عمران خان صاحب نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، جن کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں احتجاج کی سیاست کو بھی شکل دیں، اور آپ کے یہ جو احساسات ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی جانب بڑھا جائے، اس کا بھی ایک لائحہ عمل دیں۔ لیکن آپ تمام حضرات کے سامنے یہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی، اس پریس کانفرنس میں ایک دفعہ پھر پاکستان کے ایک مقبول سیاسی رہنما کو غدار کہا گیا، سیکیورٹی رسک کہا گیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، پشاور اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے، پاکستان اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں۔ اسی ملک میں محترمہ فاطمہ جناح کو، اس ملک کو بنانے والی کی بہن کو غدار وطن کہا گیا۔ اسی ملک میں شہید بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک اور غدار وطن کہا گیا۔ پاکستان بنانے والوں سے لے کر آج تک یہ ایک روش رہی کہ ہم نے عوام کے مقبول رہنماؤں کو نہیں ماننا، ہم نے عوام کے ووٹ کے اختیار کو نہیں ماننا، ہم نے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں، اور عوام کی حاکمیت جو اس ملک کے آئین نے، جو ایک سماجی معاہدے نے اس ملک کے عوام کے ساتھ طے کر رکھی ہے، اس کو نہیں ماننا۔